کتاب الفتن کے اندر سنن ابو داود کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایسا عام ہو جائے گا کہ لوگ روڈ کے اوپر برسر عام زنا کر رہے ہوں گے، گزرنے والا انہیں کہے گا کہ یار یہاں سے ہٹ جاؤ، سیڈ پہ جا کر کرو. اور فرمایا کہ وہ اس وقت کا جناب علی ایک ولیوں کی صف میں گنتی کیا جائے گا وہ شخص. قیامت کی نشانیوں میں سے 5ویں نشانی یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں آئیں گی، پھر بھی عورتیں پوری نہیں ہوں گی. اب اس نشانی سے اب خود اندازہ کر لیں. پچھلے دنوں کے اندر ایک میں نے جناب علی خبر پڑھی تھی اخبار کے اندر، میرا خیال ہے کہ لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں بچیاں ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. یعنی عورت عام ہو چکی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور لینے والے نخرے کرتے ہیں ہم رشتہ لیں گے، اس گھر سے رشتہ لیں گے جو جہیز کے اندر ٹی وی بھی ساتھ لائے، موٹر سائیکل بھی ساتھ لائے، کار بھی ساتھ لائے، جو جہیز کا اس کا سامان اتنا ہونا چاہیے ہمارا گھر بھر جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ خرچہ بھی ملنا چاہیے ہمیں، ہم کمائیں یا نہ کمائیں وہ کھلائیں ہمیں. یہاں تک جناب علی بڑھ چکی ہیں جناب علی ان کی فرمائشیں. یہ مجھے میرے اپنے ساتھ جو وقوع گزرا ہے، میں اپنے گزرے وقوعے کے ساتھ جناب علی گزری بات بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے مولانا صاحب، ان کا نکاح ہونے لگا کنال روڈ کے اوپر، فیصل آباد کنال روڈ کے اوپر. یہاں شادی حال ہے، ایک شادی حال میں ان کا نکاح پڑھانے کے لیے میں انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ خود آنا، میرا نکاح آپ نہیں پڑھانا ہے. دوست تھا، قریبی تھا. میں نے کہا یار میں خود آؤں گا انشاءاللہ، شادی پہ تو آنا ہی آنا ہے، کیوں نہ ہو کہ وہاں پہ آ کر آپ کا نکاح بھی پڑھا لیں گے. جناب علی جب ٹائم قریب آیا، میں دور بیٹھا تھا اور وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، نکاح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. میں نے بچے کو بھیجا یار جاؤ علامہ صاحب سے کہو کیوں اتنی دیر کر رہے ہو یار، نکاح کیوں نہیں پڑھاتے آپ. اس نے پیغام بھیجا ہے کہ یار لڑکی کا جو باپ ہے نا اس نے عجیب تماشا کھڑا کر دیا. میں نے کہا کیا تماشا یار، کیا کہتے ہیں یار؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا لڑکا ہے یہ داڑھی منڈا ہے تب ہم لڑکی کا نکاح کرنے دیں گے. یعنی یہاں تک سوچ دیکھیں کہ حضور کی سنت سے نفرت اور پھیل رہی ہے. اب اس وقت بھی کہیں پر دیکھا جائے کوئی داڑھی والا ہوگا، او مولوی، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی یار حضور کی سنت مبارکہ رکھی ہوئی ہے، اور اس سنت یہ ایسی سنت ہے کہ مرد پر رکھنی واجب ہے اگرچہ اس کو نام سنت کا دیا جاتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی منڈا ہے تب ہم اس کا نکاح کرنے دیں گے. ظاہری بات ہے اب اتنا خرچہ کر لیا ہے، شادی حال کے اندر اتنی عوام آئی ہوئی ہے، بکنگ کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، شادی کا نظام اتنا بڑھ چکا ہے اور شادی پسند کی ہو رہی ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے ایک دوسرے کو. میں نے کہا یار اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں. میرے ذہن کو وہ جانتا تھا کہ یار اس کا ذہن جلالی ذہن ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بات کریں. میں نے کہا ٹھیک. میں چلا گیا وہاں پہ. میں نے کہا اس بزرگ کو بلائیں کہ جن کی کوئی شرائط ہیں. وہ کہتے یہ آ گئے، یہ لڑکی کا والد صاحب ہے. میں نے کہا آپ کی کیا شرائط ہے؟ کہتے ہیں ہماری صرف ایک ہی شرط ہے بس، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. میں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہتے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ لڑکا جو ہے نا یہ داڑھی منڈائے گا، کیونکہ ہمیں لوگ گلہ دیتے ہیں یار تم نے کمال ہے، داڑھی والے مولوی کو اپنی بیٹی دے دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی شرط ہمیں قبول ہے، ہم آپ کی شرط مان لیتے ہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے. کہتے ہیں آپ کی کیا شرط ہے؟ میں نے کہا ہمارا لڑکا داڑھی منڈائے گا، تیری لڑکی سار منڈائے گی، وہ بھی اس طرح پھرے یہ بھی اس طرح پھیرتے، بات برابر کی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ یہ عجیب تہذیب ہے یار، یہ کوئی بات کرنے والی؟ میں نے کہا یہ کوئی بات کرنے والی؟ کہتے ہیں ہماری تو وہاں عزت نہیں رہے گی. میں نے کہا یہاں حضور کی سنت کی عزت نہیں رہے گی، آپ اپنی عزت کو پیٹ رہے ہیں. ہماری تو لاکھوں عزتیں ہیں ہمارے نبی کے جناب علی نالین پاک پر قربان ہو جائیں، آپ اس عزت کو پیٹتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اب تو مرد جو شادی کرنے والے لڑکے ہیں نا وہ جناب علی فرمائشیں چلا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ٹائم زیادہ لگ جائے گا. چھٹی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے چھٹی نشانی یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال آئیں گے قیامت سے پہلے. 30 دجال آئیں گے اور سارے کے سارے دعوی نبوت کریں گے. 30 دجال آئیں گے جھوٹے، اور وہ جناب علی سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور نے فرمایا حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. فرمایا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جن میں سے کچھ گزر چکے، مثال کے تو مسیلمہ کذاب کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا اور اسود انسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. کچھ گزر چکے اور کچھ آئیں گے. ہمارے بھی پاکستان میں وہ غلام محمد قادیانی مرزائی جو کہ یہ سرگودا
جائیں نا فیصل آباد سے سرگودا تو راستے میں ربوہ ایک شہر آتا ہے, وہاں پر ان کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی بنی ہوئی ہے. میں 2-4 مرتبہ وہاں سے گزرا ہوں. ایک مرتبہ میرے جی نے کہا کہ کھڑے ہو کر دیکھوں تو صحیح. ظاہری بات ہے ان کی جنت جو ہے, جنت میں حوریں بھی تو ہوں گی. جب روڈ سے کھڑے ہو کر دیکھا تو میں رکے تو وہاں پولیس والے تو کھڑے تھے, گاڑی روکی تو انہوں نے کہا کوئی سنی ہے. سنیوں سے ڈر تو ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. میں وہاں پہ میں نے گاڑی روکی تو جو پولیس والا کھڑا تھا نا ان کی جنت کے گیٹ کے دروازے پہ, وہ بھاگ کر سامنے کہتا مولانا صاحب یہاں کھڑے, گاڑی کو کھڑا نہ کرے. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہتے یہاں پر پابندی ہے, گاڑی کو کہاں لے جاؤ؟ کہتے اگر یہاں پہ آنا بھی تو گاڑی کو وہ دور لے جائیں, ایک تقریباً کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہوگا. پھر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار گاڑی کو وہاں کھڑے کر کے آؤ. وہ گاڑی کو وہاں کھڑے کرنے کے لیے گیا اور میں وہاں پہ دیکھتا رہا. تو میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ یار کیا آپ قادیانی ہیں؟ کہتے نہیں میں تو سنی ہوں. میں نے کہا تو سنی ہو کر قادیانی ہو کہ جناب؟ کہتے یار ہم پولیس میں آئے, ہماری تو مجبوری ہے, ہم ڈپٹی. میں نے کہا یار ایسی ڈپٹی پہ بھی لعنت ہے کہ تو 4 ٹکے کی خاطر جناب علی مرتد کی کرتا ہے حفاظت, اس سے تو بہتر ہے کہ خنزیر کھا لے. اور پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ مجھے کہنے لگا کہ یار آپ غصہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار غصے کی بات نہیں, افسوس لگتا ہے, دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یار مسلمان اور اس کام کا ایسا کام کرے. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ یار ان کی دوزخ کہاں ہے؟ کہتے وہ سامنے والی 7 دوزخ ہے, کیونکہ درمیان میں ایک دیوار تھی, ادھر جنت ہے اور ادھر دوزخ ہے. جہاں دوزخ تھی وہ ایسے ہی قبرستان ہے اور سوکھے پڑے درخت پڑے ہیں, اور جو جنت ان کی بنی ہوئی تھی وہاں پر وہ باغیچے بھی لگائے ہوئے تھے اور لوگ چل پھر رہے تھے. میں نے کہا ان کی حوریں کیا ہوتی؟ کہتا وہ حوریں سامنے کھڑی ہیں, جنت کی دیوار چھوٹی تھی, دیکھ کے جھاٹے کھلے ہوئے تھے. میں نے کہا ان کی حوریں کیا رات دن یہاں پہ رہتے؟ کہتے نہیں 2 بجے تک رہتی پھر گھر چلی جاتی ہیں حوریں, صبح واپس آئے. عقل کی عقل ہی نہیں ہے. اور میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں جس نے دنیا پہ رہ کر نہ دین کی مخالفت کی ہے نہ رب نے ان کی عقلیں بھی مار دی ہیں, ان کی عقلوں تک بھی نہیں رہا ہے, کچھ بھی نہیں رہا. یہ قادیانی جو اس وقت یہ جناب علی فرقہ ہے پاکستان کے اندر, تو بہرحال 7ویں نشانی قیامت کی